فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ ان کے اشعار ہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو شاعر اسلام کا لقب ملا ہے۔ احسن منک لم تر قط عینی، حضرت حسان فرماتے ہیں کہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ مِنْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھ آپ سے زیادہ حسین کیسے دیکھ سکتی تھی کہ آج تک کسی عورت نے آپ سے زیادہ جمیل اور حسین کسی کو پیدا کیا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرئا من كل عیب، خلقت مبرئا من كل عیب، آپ ایسے پیدا ہو گئے جیسے آپ کے اندر ایک عیب بھی نہیں، تمام عیبوں سے پاک پیدا کر دیے گئے اللہ کی طرف سے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ نے خود چاہا کہ میں ایسا بنوں، میری ناک ایسی ہو، میرے کان ایسے ہو، میرے دانت ایسے ہو، میرے ہونٹ ایسے ہو، میری زبان ایسی ہو، میرے بال ایسے ہو، میرے بالوں کی رنگت ایسی ہو، میرے بدن کا حلیہ ایسا ہو، میرے چہرے پر جو حسانت ہے، جو جمالت ہے، یہ ایسی ہوں، گویا کہ آپ نے خود ایسا چاہا۔ یہ اشعار کا مطلب ہے۔ گزشتہ جمعہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا تذکرہ چل رہا تھا، آپ کے ذہنوں میں ہوں گا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آج 10 ربیع الاول ہے، 2 دن کے بعد 12 ربیع الاول آئیں گے، تو آج 10 ربیع الاول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہو گئی، اس میں علماء میں اور جمہور میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی پیدائش ہو گئی، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بات پکی ہے۔ بچپن کا تذکرہ چل رہا تھا، آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے دائی حلیمہ کے یہاں پر دودھ پینے کے لیے چلے گئے، ان کو لے جایا گیا۔ پھر دائی حلیمہ کے بستی کی عورتیں دائی حلیمہ کے پاس آئی، پھر وہ ساری چیزیں آپ کے ذہنوں میں دوبارہ اس کو تازہ کریں۔ 2 سال کی مدت پوری ہو گئی، دودھ پینے کی جو مدت رضاعت ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ 2 سال۔ 2 سال کی مدت پوری ہو گئی، دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی۔ ایگریمنٹ کے مطابق مدت پوری ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت آمینہ کے پاس آئی اور کہا کہ آپ کی امانت ہے، مدت پوری ہو گئی، لیکن میری آپ سے التجا ہے، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس بچے کو، اس محمد کو اور کچھ مدت کے لیے میرے حوالے کر دیں۔ میرا دل اس کے ساتھ ایسے لگ چکا ہے کہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ منت کی، سماجات کی، اصرار کیا۔ حضرت حلیمہ کے اصرار پر حضرت آمینہ نے
اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیا۔ اب گئے دوبارہ، کیونکہ اللہ کے رسول کے آنے کے بعد حضرت حلیمہ نے وہاں پر خیر و برکت کو دیکھا تھا، جو تبدیلی آئی ہے ان کے علاقے میں، ان کی اپنی ذات میں جو تبدیلی آئی ہے، وہ جب اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جس کی وجہ سے خیر و برکت آئی، جو سبب بنا ہے، اس کو چھوڑنے کا دل کیسے کہے گا؟ خیر، لے جانے کے بعد ایک وقت ایسا آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دودھ پیتی دودھ شریف بہن، جس کا نام ہے حضرت شیمہ، جو بعد میں ایمان لائی، حضرت حلیمہ کی بیٹی، جوان العمر تھی۔ دوپہر کا وقت ہو گیا، ان کے ذمہ داری ایک ڈیوٹی تھی ان کی بکریوں کو چرانے کی۔ دوپہر کا وقت ہوا لیکن اب تک بکریاں چرانے کے لیے گئی نہیں۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ شیمہ کیا ہو گیا؟ دن چڑھ گیا ہے، دن چڑھ چکا ہے، اور ابھی تک آپ بکریاں چرانے کے لیے گئے نہیں۔ حضرت شیمہ نے کہا کہ اماں میں اکیلی ہوں، مجھ سے بکریاں نہیں چرائی جاتی، اتنی ساری بکریاں، آپ میرے ہیلپ کے لیے کسی کو بھیج دیں۔ حضرت حلیمہ کہنے لگی کہ بیٹا تو جانتی ہیں کہ میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں، تیرا باپ حضرت حارث بھی بوڑھا ہو چکا ہے، میں تیرے ساتھ کیسے آ سکتی ہوں؟ اور تیرے جو بھائی ہیں حارث، وہ بھی بچہ ہیں، وہ تیری کیا مدد کریں گا؟ بکریاں تو تجھے اکیلے ہی چرانا پڑے گا۔ حضرت شیمہ نے کہا کہ اماں، مجھے نہ آپ کی ضرورت ہے، نہ والد کی ضرورت ہے، نہ بھائی حارث کی ضرورت ہے، وہ جو میرا دوسرا بھائی ہے نا محمد، اسے میرے ساتھ میں بھیج دو، وہ آئے گا تو میں بکریاں چرانے جاؤں گی، ورنہ میں بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی۔ حضرت حلیمہ کہنے لگی کہ کیا بات ہے شیمہ، آج تک تو کبھی ایسی ضد کی نہیں، ایسا کیا معاملہ، کیا مسئلہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے تو بھائی کو لے جانے کی ضد کر رہی ہے؟ حضرت شیمہ کہنے لگی کہ اماں، یہ آواز بند کرو، حضرت شیمہ کہنے لگی کہ اماں، اس کو نکال دو، اماں آج سے پہلے میں ایک دفعہ میں نے بھائی کو بکریاں چرانے کے لیے لے جا چکی تھی، تو میں نے وہاں پر 3 باتیں دیکھی۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں دیکھی۔ نمبر 1، کہا کہ اماں، میں اپنے بھائی کو لے کر بیٹھی تھی کہ ایک راہب وہاں سے گزر رہا تھا، راہب عیسائی پادری جو رہنما ہوتا تھا، اس نے جب بھائی محمد کو دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ یہ بچہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ کہا کہ اس کا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا اس کا نام محمد ہے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کیا یہ یتیم ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ یتیم ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ بچہ آگے چل کر بہت بڑا انسان بنے گا۔ ایک بات تو میں نے یہ دیکھی، پچھلی کتابوں میں اللہ کے رسول کے تذکرے بہت ہے، یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے۔ پچھلے کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے امتوں کو اللہ کے رسول کے آنے کی بشارت دی ہے، قرآن میں جس کا تذکرہ ہے 28 پارہ سورہ صف کے اندر بشارت سنائی ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے جو آخری نبی آخر الزماں ہوں گے۔ تو یہ کوئی بڑی تعجب کی بات نہیں تھی۔ دوسری بات، کہا کہ اماں، جب میں ایک دفعہ میرے بھائی کو بکریاں چرانے کے لیے لے کر گئی تھی تو اس وقت میں نے دیکھا کہ میں جہاں جہاں بھی جاتی ہوں بادل میرے اوپر سایہ فگن ہوتا ہے، بادل مجھے سایہ کرتا ہے، چھاؤ دیتا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ یہ چھاؤ میری وجہ سے نہیں ہے، اس لیے کہ میں تو اس کے پہلے ہزاروں دفعہ آ چکی ہوں، اس سے پہلے کبھی بادلوں نے سایہ نہیں کیا، اب جو سایہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سایہ میرے لیے نہیں ہے، کس کے لیے ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تیسری بات جو میں نے دیکھی، میں میرے بھائی کو لے کر بیٹھی، میں نے بکریوں کو چھوڑ دیا چرنے کے لیے، تو بکریاں ادھر ادھر نہیں جاتی تھی، پاس ہی چرا کرتی تھی، اور جب ان کا چرنا پورا ہو گیا تو میرے قریب میں آ کر بیٹھ گئی،
ساری کی ساری بکریاں اماں میں بھی میرے بھائی کو دیکھنے بیٹھ گئی اور ساری بکریاں بھی میرے بھائی کو دیکھنے لگ گئی. ہم دونوں مل کر کس کو دیکھ رہے ہیں؟ بھائی کو دیکھ رہے ہیں. نظریں ہٹی نہیں رہی ہیں. تو میں نے دیکھا کہ بکریاں بھی بھائی کو اسی نظر سے دیکھ رہے جس نظر سے میں دیکھ رہی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حسن عصا عطا فرمایا تھا. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ 14ویں کی رات تھی. 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے نا مکمل ہوتا ہے. پہلے زمانے میں 14ویں کے دن کو 14ویں کی رات کو سفر کے لیے متعین کیا کرتے تھے لوگ. رات کے وقت میں سفر نہیں کرتے تھے. اگر کرنا ہوتا تو 13 14 15 16 یہ جو تاریخ آتی تھی ان تاریخوں کے اندر اپنے سفر کو طے کرتے تھے کہ اگر جانا ہے تو اس تاریخ میں جائیں گے، کیونکہ اس وقت میں چاند مکمل ہوتا ہے تو روشنی ہوتی ہے تو راستے صاف نظر آتے ہیں، خطرہ کا اندیشہ زیادہ نہیں ہوتا تھا. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ 14ویں کی رات تھی، چاند نکلا ہوا تھا اور نہایت ہی حسین اور خوبصورت چمکدار چاند تھا. اور اسی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں سرخ دھاری دار چادر اوڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے. جب میں نے وہ منظر دیکھا اللہ کے رسول کے چہرے کا، میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی میرے حبیب کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا کبھی میرے حبیب کو دیکھتا. آخر میں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا کہ میرے حبیب کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہے. میرے حبیب کا چہرہ، وہ شاعر کہتا ہے نا، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول چاند کے جیسے حسین تھے. چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے. چاند میں ہے چھائیا، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے. چاند میں آپ کو عیب نظر آئیں گے، چاند کے اندر آپ کو داغ نظر آئیں گے، چاند کے اندر آپ کو چھائیاں نظر آئیں گی، لیکن میرے نبی کے زندگی میں میرے نبی کے چہرے پر آپ کو ذرہ برابر بھی عیب اور چھائیاں نظر نہیں آئیں گی. اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا. حضرت شیما جو اللہ کے رسول کی بہن ہے، وہ اللہ کے رسول کو گود میں لیتی تھی اور لوری گاتی تھی. لوری جس طرح سے آج کل اپنے بچوں کو سلانے کے لیے، آج کل کی مثال تو دینا بڑا غلط ہوگا، بچوں کو گانے سنوائے جاتے ہیں، موبائل ہاتھ میں تھمایا جاتا ہے کھلانے کے لیے سلانے کے لیے. اس وقت تک بچہ سوتا بھی نہیں ہے اور کھاتا بھی نہیں ہے. چند دن پہلے کی، چند سال پہلے کی مائیں اپنے بچوں کو جب لوریاں سناتی تھی تو لوریاں میں کیا سناتی تھی؟ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. بچے بھی پھر ویسے بڑے ہو کے کام کیا کرتے ہیں. تو حضرت شیما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر لوری پڑھا کرتی تھی. ابقی لنا محمدا، اے میرے رب محمد کو باقی رکھنا، صحیح سلامت رکھنا، اس کو بڑا آدمی بنا دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، نبوت کے ملنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ المکرمہ میں رہ کر دعوت کا کام کیا. 13 سال تک جب مکہ والوں نے رہنے نہیں دیا، پریشان کیا، اتنا ستایا کہ مکہ کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. اس کی تفصیل آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ آئیں گی، آگے کی تفصیل سیرت کے عنوان پہ. مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر اللہ کے رسول مدینہ المنورہ آ گئے. سن ہجری 1 تو گزر گیا معاملات کو ٹھیک کرنے میں. سن ہجری 2 میں غزوہ بدر پیش آیا. سن ہجری 3 میں غزوہ احد پیش آیا. سن ہجری 5 میں غزوہ خندق پیش آیا. سن ہجری 7 کے اندر صلح حدیبیہ ہوا. سن ہجری 8 میں فتح مکہ ہو گیا. مکہ المکرمہ کیا ہو گیا؟ فتح ہو گیا. مکہ کے فتح کی واپسی پر حنین، غزوہ حنین پیش آیا. غزوہ حنین جب فتح ہو گیا تو اس وقت میں 6000 قیدی اور 12000 بکریاں پکڑ کر لائے گئے. ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ایک کوئی بوڑھی عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے آپ کے آقا سے ملنا ہے، میں ان کی بہن ہوں. میں ان کی کیا ہوں؟ میں ان کی بہن ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری تو کوئی بہن نہیں، میں ایک لوتا آمینہ کا لال ہوں، نہ میرا کوئی بھائی ہے نہ میری کوئی بہن ہے، یہ کون سی بہن ہے؟ ایک لمبا زمانہ گزر چکا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو آنے دو. جب وہ آئے تو کہنے لگے کہ بھائی مجھے پہچانا؟ کہا کہ نہیں پہچانا. پھر کہا کہ میں شیما ہوں،
حلیمہ کی بیٹی شیما، تم میرے دوست شریک بھائی ہو، یاد ہے؟ پھر اپنے نشانات بتانے لگے کہ بچپن میں تم ایسی ایسی حرکتیں کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے میرے بدن پہ نشان ہیں۔ اللہ کے رسول نے جب وہ نشان دیکھے تو یاد آیا، ہاں مجھے اب یاد آیا کہ تم میری بہن ہو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے قیدی بنا کر لایا گیا۔ اللہ کے رسول کو جب پتا چلا کہ یہ میری بہن ہے، فوراً اپنی جگہ سے اٹھے، چادر بچائی اور اپنی جگہ پر بٹھایا۔ کملی والے نے اپنی چادر بچھا کر اپنی بہن کو کہا کہ آؤ آپ میری جگہ پر بیٹھو، اور کائنات کو یہ پیغام دے دیا کہ بھائی اپنی بہنوں کی ایسی عزتیں کیا کرتے ہیں۔ وراثت کا بہنوں کا حق کھانے والوں، آج سن لینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کا کس طرح سے حق ادا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پہ بٹھایا ہے۔ کملی والی کی جگہ کا مقام دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے اور کوئی لے سکتا ہے، اللہ کے رسول نے اپنی جگہ پہ اپنی بہن کو بٹھایا اور کہا کہ بہن، دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک، آپ میرے پاس رہنا چاہتے ہیں، پوری زندگی میں آپ کی کفالت کروں گا۔ دوسرا، اگر آپ جانا چاہتے ہیں میں آپ کو آزاد کر دیتا ہوں، ساتھ میں ساری ضروریات کا سامان آپ کو دے دیتا ہوں۔ بہن نے کہا کہ میں آپ کے پاس تو رہ نہیں سکتی، مجھے اپنے قبیلے جانا ہے۔ قبیلے بنو حوازن قبیلے کا نام تھا۔ تو کہنے لگی کہ بھائی آپ تو مجھے آزاد کر رہے ہو، لیکن میں جب جاؤں گی تو میرے قبیلے والے مجھ کو طعنہ نہیں دیں گے کہ شیما تو خود غرض نکلی، خود اکیلی آزاد ہو گئی اور ہم کو وہی چھوڑ کر آ گئی۔ بھائی میرے قبیلے والوں کو بھی آزاد کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کے خاطر تمام کے تمام 6000 قیدیوں کو آزاد کر دیا، سارے بکریوں کو آزاد کر دیا۔ کتنا بڑا ظرف ہوگا یہ۔ جنگ ہونے کے بعد جب کسی کو قیدی بنایا جاتا ہے تو بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی معاوضے کے ایسے آزاد نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے 6000 قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ شیما پھر کہنے لگی، بھائی آپ کو یاد ہے میں آپ کو گود میں لے کر ایک لوری گایا کرتی تھی، ابقی لنا محمدا، ابقی لنا محمدا، کہ اللہ اے میرے رب میرے بھائی کو ایک بڑا اونچا مقام عطا فرما۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا اللہ اتنا اونچا مقام عطا کرے گا کہ میں میرے بھائی کی قیدی بن کر آؤں گی اور میرا بھائی مجھے آزاد کرے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت پر بہن نے کلمہ پڑھا، پھر پورے قبیلے نے ایمان لے کر آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن کا تذکرہ تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال کی ہو گئی۔ ابھی کہاں ہیں؟ دائی حلیمہ کے پاس، مکۃ المکرمہ میں اپنی والدہ کے پاس نہیں، دائی حلیمہ کے پاس ہے۔ جب عمر 4 سال کو ہو گئی، وہی سیم واقعہ، حضرت شیما اپنی بہن کو لے کر گئی بکریاں چرانے کے لیے۔ اچانک اکیلی دوڑتے ہوئے گھر پر آئی اور کہنے لگی کہ امی دیکھو بھائی کے ساتھ کیا ہو گیا، سانسیں پھول رہی ہے۔ امی کہنے لگی کہ بیٹا بتاؤ تو صحیح کیا ہو گیا۔ تو حضرت شیما کہنے لگی کہ 2 شخص آئے اور اپنے بھائی کو لٹایا اور ان کے سینے کو چاک کیا، میں ڈر گئی اور دوڑتے بھاگتے ہوئے تمہارے پاس آئی، مجھے پتا نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا اور کیا ہو رہا ہے۔ حضرت حلیمہ ڈر گئی، کون 2 شخص ہے، بچہ ہے کیا، نہ جانے عجیب و غریب خیالات دل و دماغ میں گھوم رہے ہیں۔ دوڑتے ہوئے جب آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے، چہرہ پھیکا پڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سینے سے لگایا اور فرمایا کہ بیٹا کیا ہو گیا، تیرے ساتھ کون لوگ آئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ نہیں کون لوگ تھے، لیکن 2 شخص آئے تھے، انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا، میرے سینے سے پتہ نہیں کچھ نکالا، اس کو دھویا اور دھو کے دوبارہ میرے سینے میں رکھ دیا۔ یہ واقعہ ہے شق صدر کا۔ کون سا واقعہ ہے؟ شق صدر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو پھاڑنے کا واقعہ اللہ کے رسول کی زندگی میں 4 دفعہ پیش آیا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 4 دفعہ پیش آیا ہے۔ ایک تو پہلی دفعہ یہ 4 سال کی عمر میں، دوسری دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اصحاب صفہ کے ایک شاگرد ہے، ایک طالب علم ہے حضرت ابو ہریرہ، رات دن اللہ کے رسول کی خدمت میں پڑے رہتے تھے۔ سب سے زیادہ تمام صحابہ میں جس صحابی نے روایت اللہ کے رسول کی بیان فرمائی ہے وہ صحابی کون سے ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول سے بے تکلف علم حاصل کرنے میں ذرہ برابر بھی جھجکتے نہیں تھے،
اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ میں جو صدر کو شک کرنے کا، سینے کو چاک کرنے کا جو معاملہ ہوا، یہ کب کب ہوا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے کا تذکرہ کیا، جب فرمایا کہ جب میری عمر 10 سے 12 سال کی تھی، 10 سے 12 سال کی تھی، اس وقت میں میرے ساتھ میں لیٹا ہوا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ دو شخص باتیں کر رہے آپس میں. کہا کہ جس بچے کا سینہ چاک کرنا ہے کوئی یہی بچہ ہے؟ تو دوسرا کہنے لگا کہ ہاں یہ وہی بچہ ہے. تو پھر اس کے بعد میرا سینہ چاک کر دیا گیا اور اولا لایا گیا. اولا مطلب پانی، ٹھنڈا پانی لایا گیا. ٹھنڈا پانی لایا گیا اور ٹھنڈے پانی کے اندر میرے سینے کو دھویا گیا. ایک لوتڑا ہوتا ہے نا، ایک خون کا لوتڑا ہے، میرے دل سے اس کو نکالا گیا. خون کے لوتڑے سے، میرے دل سے خون کے لوتڑے کو نکالا گیا اور نکال کر اس کو پھینک دیا گیا کہ ھذا عضو الشیطان، کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، اور اس کو نکال کر پھینک دیا گیا. اس کو نکال کر پھینک دیا گیا. تو یہ دوسری دفعہ ہے. تیسری دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت ملی، نبوت ملنے والی تھی، قرآن کریم اترنے والا تھا سینے پر، قلب اطہر پر قرآن کریم نازل ہونے والا تھا، اس وقت میں قلب اطہر کو دوبارہ چیرا گیا اور وہاں سے اس وقت میں شیطان کے حصے کو دوبارہ نکالا گیا. تیسری مرتبہ نکالا گیا. چوتھی دفعہ معراج کے وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن نبوی 9 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ سے آسمان پہ اٹھانا تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک سونے کی تشتری لے کر آئے جنت سے، اور جنت کا پانی لے کر آئے. اس وقت میں میرے سینے کو چاک کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ زمزم کے پانی سے سینے کو، دل کو دھویا گیا، دوبارہ دل کو اپنی جگہ پہ فٹ کیا گیا. بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ ٹاکے کے نشان بھی دیکھے ہیں، سینے کے نشانات کو بھی دیکھا ہے. تو یہ شک کے صدر کا جو قصہ ہے، جو واقعہ ہے، یہ اللہ کے رسول کی زندگی میں کتنی دفعہ پیش آیا ہے؟ 4 دفعہ. ایک 4 سال کی عمر میں، ایک 10 سے 12 سال کی عمر میں، ایک بعثت کے وقت میں یعنی 40 سال کی عمر میں جب اللہ کے رسول کو نبوت ملی ہے، اور ایک معراج کے وقت میں. معراج والا واقعہ، معراج والی جو روایت ہے اور 4 سال والی جو روایت ہیں، یہ دونوں روایتیں بخاری شریف کے اندر آپ کو ملیں گی اور یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. 10 سے 12 سال والی اور بعثت والی جو روایت ہے، یہ روایت یہ پہلے والی 2 روایت کے مقابلے میں ضعیف ہے، کمزور ہے، لیکن مورخین نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے. شک کے صدر کا قصہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شک ہوا، جیسے بعثت کے وقت میں سینے کو چاک کیا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو نکالا گیا اور اس کو دھو کر دوبارہ رکھا گیا، تو اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کریم نازل ہونے والا تھا. قرآن کریم نازل ہونا ہے تو اس کے اندر وہ سقت ہونی چاہیے، وہ طاقت ہونی چاہیے، وہ اس کے اندر استطاعت اور کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ اس کو برداشت کر سکے. وہ قرآن کریم پہاڑوں پہ رکھا گیا، آسمان پہ رکھا گیا تو لرزا گیا، ان میں وہ طاقت نہیں تھی کہ قرآن کو برداشت کر سکے. لیکن وہی قرآن جب قلب اطہر پر اتارا جانا تھا تو اس کو اس کے اندر کوالٹیز پیدا کرنا ضروری تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت میں شک صدر ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول کے سینے کو چاک کیا گیا، حضرت حلیمہ ڈر گئی کہ یہ کیا ہو گیا. اس لیے کہ اللہ کے رسول کی برکتیں دیکھی تھی، آنے کے بعد زندگی میں تبدیلیاں دیکھ چکی تھی. ہو سکتا ہے کہ کسی نے کچھ کیا ہو اور کوئی تکلیف پہنچانے کے لیے آیا ہو. ڈر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکۃ المکرمہ میں آئی اور حضرت آمینہ کے حوالے کیا اور کہنے لگی کہ آپ کی امانت ہے، میں آپ کو لوٹا دیتی ہوں. حضرت آمینہ کہنے لگی، لے کر تو بڑے اصرار سے گئی تھی اور خود لا کر دے رہی ہوں، کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں، لے لو اسے، بتاؤ تو صحیح کیا مسئلہ پیش آیا ہے. تو اس وقت میں حضرت حلیمہ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی جن وغیرہ کا سایہ ہوگا یا کسی اور دوسری مخلوق نے اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے یہ کیا ہوگا کہ اس کے سینے کو چاک کیا گیا اور یہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا. میں ڈر گئی اس کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے. حضرت آمینہ نے کہا کہ حلیمہ جاؤ، یہ باتیں میرے بچے کے ساتھ نہ کرو. میرے بچے کو تم نے تو ابھی دیکھا ہے اس کے ساتھ میں ایسا منظر. ارے یہ بچہ جب میرے پیٹ میں تھا نا، اگر وہ واقعات میں تجھے سناؤں تو تو کہنے لگیں گی کہ یہ بچہ پیٹ کے اندر جب یہ کیفیت رکھتا ہے تو پیدائش کے بعد کیا صفات رکھتا ہوں گا. اے حلیمہ، جب میں جہاں سے گزرتی تھی، یہ بچہ جب میرے پیٹ میں تھا تو پتھروں سے مجھے آوازیں سنائی دیتی تھی، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم
یا رسول اللہ درختوں کی طرف سے مجھے آوازیں آتی تھی، اور میں جہاں جہاں گرمی میں چلتی تھی، دھوپ میں چلتی تھی، تو بادل میرے سروں پہ سایہ فغن ہوتا تھا، مجھے دھوپ نہیں لگنے دیتا تھا، میرے بدن سے عجیب و غریب قسم کی خوشبو آتی تھی، آج تک کسی عرب والے نے ایسی خوشبو سونگھی نہیں ہوگی، ایسی خوشبو میرے بدن سے آتی تھی۔ تو میرے بچے کی بات کرتی ہے کہ کوئی بھوت جن اس کو لگا ہوگا، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ 4 سال کی عمر کا قصہ ہے۔ 4 سال کے بعد ایک اور قصہ آپ لوگوں نے کبھی سنا نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قصے کو حضرت مولانا مہاجر مکی دامت برکاتہ العالیہ نے بیان فرمایا ہے سیرت کے عنوان پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کر رہے تھے، اور صفات کے بیان کرنے میں اس میں وہ یہ تذکرہ کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ نے اپنوں میں بھی دشمنوں میں بھی ڈال رکھی تھی۔ دشمن بھلے ہی دشمنی کرتا تھا، لیکن اللہ کے رسول کی محبت ان کے بھی دل میں تھی۔ ہر بچہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا تھا۔ بچہ تو کیا، ابو جہل بھی اللہ کے رسول سے کیا کرتا تھا؟ محبت کرتا تھا۔ پھر انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، کہا کہ اللہ کے رسول کی عمر 4 سال کی تھی، اللہ کے رسول گم ہو گئے، تلاش کر رہے مکہ کے گلیوں میں، بازاروں میں اور چوراہوں پہ، سب طرف تلاش کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول مل نہیں رہے۔ دادا عبد المطلب پریشان ہو گئے، کہاں گیا میرا پوتا، میرا بیٹا کہاں گیا؟ کعبۃ اللہ کے پاس آئے اور چیخ چیخ کر دعا کرنے لگے، یا ربی، اے میرے رب، رد علی ولدی محمدا، اے میرے پروردگار مجھے میرا بیٹا لوٹا دیجیے۔ مجھے میرا بیٹا، یہ چیخ چیخ کر پکار ہی رہے تھے کہ کوئی شخص آیا اور کہنے لگا کہ باہر آپ کو بلا رہے ہیں۔ کعبۃ اللہ سے باہر آئے تو دیکھا کہ ابو جہل اپنے اونٹنی پر سوار ہیں، اور ابو جہل کے اونٹنی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہوئے۔ آپ کو اتارا، پھر نیچے اترے، وہ ابو جہل نیچے اترا اور دادا عبد المطلب سے کہنے لگا کہ یہ کون ہے، یہ کون، کیسا بچہ ہے؟ کہنے لگے کہ یہ میرا پوتا ہے، یہ محمد ابن عبداللہ ہے، میرے بیٹے کا بیٹا ہے۔ کہا کہ میں تو جانتا ہوں یہ تمہارے بیٹے کا بیٹا ہے، لیکن میں جنگل میں تھا، جنگل کے اندر یہ 4 سال کا بچہ ایک جنگل کے اندر درخت کے نیچے ٹہنی کو ہلاتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ میں نے جب اس کو دیکھا کہ محمد یہاں کیا کر رہا ہے، فوراً میں اپنے اونٹنی پر بیٹھا اور اس کو اپنے پیچھے سوار کیا۔ اونٹنی کو تیاری نہیں ہو رہی۔ یہ تذکرہ، یہ واقعہ حضرت حلیمہ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ حالانکہ ابو جہل کی اونٹنی بہت عمدہ اونٹنی تھی، اس ایک وقت میں جب اس کو قربان کرنے کی جب باری آئی تھی تو تمام مکہ والوں نے کہا تھا کہ ہم اس اونٹنی کے بدلے میں 100 اونٹنی آپ کو دیتے ہیں، یہ اونٹنی مجھے دے دو، یہ اونٹنی ہمیں دے دو، اتنی عمدہ اونٹنی تھی۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ میں نے اس کو، اس بچے کو پیچھے بٹھایا، میں آگے بیٹھا تو اونٹنی کو تیار ہی نہیں ہے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اس بچے کو میں آگے بٹھا دیتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ پھر میں نے محمد کو آگے بٹھایا تو فوراً اسی وقت اونٹنی چھلانگ مار کر اٹھی اور تیزی کے ساتھ دوڑنے لگ گئی۔ کیا بات ہے، کیا ہے یہ بچہ؟ تو دادا عبد المطلب کہنے لگے تجھے نہیں پتا کہ یہ وقت کا تمام کائنات کا امام بننے والا ہے؟ دادا عبد المطلب کہنے لگے ابو جہل بھی مانتا تھا اللہ کے رسول کو، لیکن ناک کا مسئلہ تھا اس لیے کلمہ نہیں پڑا تھا، ناک کا سرداری کا مسئلہ تھا اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، مسلمان نہیں بنا تھا۔ اللہ کے رسول کے صفات وہ جانتا تھا، اخلاق جانتا تھا، اللہ کے رسول کے ہر بول پر اس کو صداقت تھی کہ یہ جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے، جھوٹ کبھی بولتا نہیں۔ یہ 4 سال کی عمر کا واقعہ پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہو گئی، حضرت آمینہ کا انتقال ہو گیا۔ واقعہ بڑا لمبا ہے۔ مدینے سے واپسی پر مقام ابوا پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے لگا، آپ سیرت کی کتابوں میں تفصیل سے ایک قصہ پڑھو گے، پڑھ لینا۔ جمعہ کے بیان میں کم وقت کے اندر تمام واقعات کو محدود کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ میں گزشتہ جمعہ کو بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں، یہ تفسیر سیرت کی جو بیان کی جا رہی ہیں یہ آپ لوگوں کی چاہت کے لیے کہ آپ دل کھول کر اپنے اوقات میں اللہ کے رسول کی زندگی پڑھیں، اللہ کے رسول کی زندگی کو کیا کریں، مطالعہ کریں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیا کیا کمالات اللہ کے رسول کو اللہ نے عطا فرمائے تھے۔ تب تو معلوم پڑے گا نا کہ شریعت گزارنے کا اور زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔
من چاہی زندگی گزارتے ہیں، معلوم ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک طریقہ بھی ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ جس طریقے کے بارے میں امت مسلمہ کو یہ معلوم کرنا پڑے کہ اس وقت میں کیا کرنا چاہیے۔ چلو ہم کو یہودی سے پوچھ لیتے ہیں، چلو عیسائی سے پوچھ لیتے ہیں، چلو کسی ہندو دھرم سے پوچھ لیتے ہیں، ہمیں یہاں پر معلوم نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے قدم قدم پر رہبری کر کر گئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کیا ہے اور نعمتیں تمام کر دی ہے۔ اب دین مکمل ہو چکا ہے، اب دین کے اندر نئی باتیں پیدا کرنے کی ضرورت بولو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول چلے گئے اور امت کو مکمل دین دے کر گئے ہیں، اور یہ دین ایسا کامل اور اکمل ہے کہ یہ دین قیامت تک چلے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے کہنے کا اشارہ کس طرف ہے؟ جب 12 ربیع الاول